اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سیدنا علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا. ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آج اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ایک انداز سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کا وصال پاک ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں چھوٹی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت مدینہ کی ریاست تھی یہ 10 لاکھ مربع میل میں پھیل چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے شروع کیے ہیں، جن میں نجران کے جو نصارہ تھے ان کو بھی خط لکھا گیا کہ تم اسلام قبول کر لو اور ایک خدائے واحد کے سامنے جھک جاؤ اور شرک بت پرستی یہ بند کر دو، خدا کے ساتھ کسی کو ملانا، کوئی جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں نجران کا ایک وفد 60 آدمیوں پر مشتمل ہے، وہ آتا ہے مدینہ منورہ میں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے، اور مدینہ سے باہر جب حدود مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے ہار گلے میں پہنتے ہیں اور بڑا زرق برق لباس ریشمی پہنتے ہیں تاکہ ایک دھاک بیٹھ جائے ان کے لباس سے. اور جب اس حالت میں آتے ہیں تو مسجد نبوی شریف میں آ کے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے لگتے ہیں. صحابہ ان کو روکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو کرنے دو عبادت. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسی بات کا، ان کے سلام کا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں تو صحابہ نے سید علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کے گزارش کی کہ اس طرح وفد آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ رحمت ہماری طرف فرمائی نہیں، آپ نے توجہ نہیں ہماری طرف فرمائی. تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے انہیں فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ لباس اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے ریشمی لباس اور سونا چاندی پہنے ہوئے اس کو اتار کے آئیں. وہ گئے، انہوں نے وہ لباس اتارا اور وہ آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے بحث شروع کر دی اس معاملے پہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی کیا تعلیمات ہے اور ان کا کیا نقطہ نگاہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے تھے. اس بحث کا نتیجہ جو تھا وہ کسی طرف نہیں نکل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا کہ ٹھیک ہے پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ وقت دے دیں، ہم کل مشورہ کر کے آئیں گے.
ان کے اسقف اعظم جو اس وقت تھا لارڈ بشپ، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے وہ ہیں، یہ جو انوار ان کے چہروں سے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مبالہ کے لیے تو کون کون ساتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا تھا کہ نبی کی شان سے نجران میں اللہ اکبر ہیں، علی ہیں، فاطمہ ہیں، ساتھ میں شبیر و شبر ہیں، اور نصارہ کہہ رہے ہیں دیکھ کر ایک ایک کو ایسے میں یہ کیسا کارواں ہے جس میں سب راہبر ہی راہبر ہیں۔ انہوں نے جب چہرہ مبارک دیکھے، یہ انوار، یہ وہی چہرے تھے نا جن کو دیکھنا عبادت ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسقف اعظم نے کہا کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم غرق ہو جائیں گے، چونکہ یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ کے چل پڑے ان کے اشاروں پر۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ جزیہ وہ کس طرح مانے، پھر کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات جو ہے میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے۔ آج آیت مباہلہ اور عظمت اہل بیت علیہم السلام گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کافی عرصے کے بعد آئے ہیں بہت بڑی علمی شخصیت، علمی نہیں روحانی شخصیت، سید زادے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ آپ پرنسپل ہیں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، اہل بیت اطہار پہ آپ کا خاص گہرا مطالعہ، اور ان کے ساتھ دوسرے سید زادے ہیں ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری، بوکن شریف کی خانقاہ سے آپ کا تعلق ہے۔ سید زاہد حسین شاہ صاحب بہت بڑی روحانی شخصیت، ان کے یہ خانوادے صاحب زادے ہیں۔ اور آخر میں ملک کے بزرگ ترین صلاح خان جناب الحاج اختر حسین قریشی سے میں منقبت آپ کو بارگاہ اہل بیت اطہار میں سنواؤں گا۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سید قمر صاحب سے۔ جی شاہ جی، یہ آیت مباہلہ پہلے تو ہمیں سنائیں نا آپ، کیا خوبصورت آپ کا لحن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدائی تعارف آپ نے اجمالی طور پہ تو کروا دیا کہ یہ موضوع کیا ہے۔ جی، دراصل دین کی بنیاد توحید و رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دائماً ابدا۔ اسی پس منظر اور پیش منظر میں ہمیں تمام مباحث کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کسی کی فضیلت، کسی کا تقرب اعتقادی طور پہ کسی کا درجہ کس لحاظ سے بلند ہے، جتنا جتنا وہ کلمے کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور امت کے بنیادی اعتقادات میں یہ بنیادی بات ہمیشہ شامل رہنی چاہیے اور پیش نظر رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد ہیں، اور اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی طرف وہ آخری داعی ہیں، بشیرم و نذیرہ و داعی الی اللہ باذنہ و سراج منیرہ۔ تو آپ نے تمام کائنات پہ حجت قائم کی، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں باقی جہاں وفود بھیجے گئے، خطوط لکھے گئے، اسی طرح کچھ لوگ از خود پریشان ہوئے۔ یہ لوگ خود حاضر ہوئے تھے یہ طے کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے جو ان میں بتایا کہ اسقف اعظم ان میں جو تھے ان میں حارثہ ابن علقمہ، وہ کہ جس کی تعظیم یورپ میں بھی بہت زیادہ کی جاتی تھی، اس وقت وہ ان کا معتبر ترین شخص تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عیسائیت کا کامل نمائندہ تھا۔ ٹھیک، لارڈ بشپ جس طرح لارڈ بشپ، جی۔ اس کے ساتھ جو ان کا بہت بڑا عقل مند اور اس دور کا بہت حکیم و دانا شخص تھا وہ عاقب، اس کو عبد المسیح بھی کہتے تھے۔ تیسرا ایک شخص ان کا اور تھا کہ جو ان کے نظام سلطنت کو سنبھالتا تھا، مالیات کا بہت بڑا ماہر تھا، اس کا نام اہم تھا۔ اچھا، 3 یہ افراد تھے، باقی 14 سردار تھے، 60 کی تعداد تھی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آگے بیٹھ گئے اور مشرق کی طرف نماز اپنے عبادت کی۔ تکبر حد درجے کا تھا، لباس ایسا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا امتیاز، دراصل کہنا یہ چاہیے کہ وہ فقیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری،
کہ کائنات میں اولاد آدم کے سردار ہیں، لیکن امتیاز امت کہ الفقر فخری، تو وہ سمال فقر و فقری کا رہا شان امارت میں سبحان اقبال اللہ، کا۔ وہ اقبال نے خود کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں۔ تو ان کے ذہن میں خناس تھا کہ شاید ہم اپنی معاشرتی حیثیت کو اجاگر کریں گے تو وہ ایک روب پڑے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا اپنے عمل مبارک سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور خود پرستی نہیں، خدا پرستی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ فروتنی وہاں چلتی ہے، فروتنی، عاجزی، انکساری، بندگی کا احساس۔ تو دین اسلام جو ہے وہ بندگی کے احساس کامل کے لیے آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے اس کا بھرپور مظاہرہ کر کے بتایا۔ پہلی دعوت تو یہ تھی کہ اللہ اپنے ہاں بندگی ایسی قبول فرماتے ہیں۔ پھر حضرت علی کی سفارش تھی، سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس کے بعد پھر مکالمہ شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے بہت ہی قوت سے اور زور استدلال بذام خویش وہ یہ سمجھتے تھے، وہ کہنے کہ آپ نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے، معاذ اللہ۔ اچھا، ہاں، یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اچھا، اور ایک جگہ کہا کہ آپ نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے۔ اب جو یورپ میں یہ سلسلہ ہے نا، وہ اصل میں وہ اسی طرح کا یہ سرایت کیا ہوا فکر ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، وہ اسی موضوع پہ ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع ریلیٹڈ ہے اہل بیت کی عظمت کے ساتھ، اس لیے ہم اسی طرف آتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور پھر وہ استدلال کیا، دلائل بیان فرمائے کہ حی و قیوم اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور بیٹا جو ہے باپ کے مشابہ ہوا کرتا ہے۔ کیا عیسیٰ بھی ایسے تھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، شکم مادر میں وہ تشریف فرما رہے ہیں، اور اگر انہیں یہ گمان ہو گیا کہ چونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ نہیں تھا تو کیا بیٹا باپ کے مشابہ نہیں ہوتا؟ کیا عیسیٰ خدا کے مشابہ ہیں؟ اور پھر قرآن میں جو کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ جیسے آدم پیدا ہوئے تھے بالکل عیسیٰ بھی اسی طرح ہیں۔ نہ ان کا باپ، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جزوی طور پہ اس سلسلے میں آتے ہیں۔ تو اس لیے جب آدم علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہو سکتے اور تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابن اللہ ہو سکتے ہیں؟ ویسے آرگومنٹ بڑا زبردست ہے جی، ہے نا، یقینی طور عقل پہ اگر ذرا بھی عقل ہو تو سمجھ جانا چاہیے۔ بڑی واضح بات ہے کہ آدم کو تسلیم کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ خود اسرائیلی ہیں۔ یہ بعد میں جھگڑا ہوا کہ ہم عیسائی ہیں، تو یہ ایک طریقے سے اپنا ماحول ٹھیک کر چکے تھے، تو اسی طرح یہ بالکل تفاخر کے ساتھ پھر چیلنج کر دیا جی، پھر چیلنج کر دیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب علم، شعور، قوت احساس، استدلال کی دنیا ختم ہو جائے، یعنی انسانی حواس میں علم کا جو وجود ہے اور اس کا اظہار ہے وہ ہر طرح سے ختم ہو جائے، تو پھر روحانی قوت غالب آتی۔ یہ ضرور سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی محض مادی دنیا کے لیے ہے، ایک وہ مادی انسان ہے، اس کا مادی وجود ہے، اسی کا اتباع نہیں۔ تمام انسان تو روح اور مادے کا مجموعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی ان کے ارشاد کے لیے اسی طرح بھیجتے ہیں۔ تو جب علم ظاہر ختم ہو جائے، استدلال کی قوتیں ختم ہو جائیں، اور انسانی احساسات بالکل سرد پڑ جائیں اور وہ کوئی حرکت نہ کر سکے، پھر علم باطن، پھر علم باطن اور روحانی شعور بیدار ہوتا ہے، اور وہ چونکہ وہی بھی اسی طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اب تم لوگوں سے مباہلہ کریں گے۔ جی پیر صاحب، جب فرما دیا کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے، تو کسی نے کہا کہ جس کو کوثر کہا قرآن نے وہ عورت آئی، فاطمہ بنت نبی صاحب عصمت آئی۔ اب بات کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت انٹرو آپ نے بھی دیا، اور شاہ صاحب نے ابتدائی گفتگو کمال کی، ماشاءاللہ قادر الکلام چشتیوں والی قوالی ہو گئی آج، قادر الکلام شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے ساتھ پہ قائم رکھے۔ اصل جو ایک بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آرگومنٹ بہت زبردست ہے، قرآن حکیم کی آیت ہے، اور اتنی بڑی دلیل ہے جس کے سامنے عقل جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے،
لیکن اس دلیل کو نہ ماننے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پچھلی 5-6 صدیوں سے جو تثلیث کا عقیدہ تھا، جس پر عیسائیت کا جو سارا انحصار تھا، راسخ ہو چکا تھا، اور یہ جتنے ان کے علمی نمائندے آئے تھے، یہ سارے ان کی ساری شکوہ جو تھی، شان و شکوہ ہی اسی وجہ سے تھی۔ اگر وہ تثلیث کو چھوڑتے، قرآنی تصور کو اختیار کرتے، توحید کو اختیار کرتے، پھر تو انہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا کروفر جو ہے دنیاوی ان کا وہ جاتا رہتا۔ اور جب اتنی بڑی دلیل اللہ رب العزت نے دے دی اور دلیل ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے تلاوت فرما دی، جب وہ نہ مانے تو اللہ رب العزت نے پھر اگلا حکم دیا جو شاہ صاحب آیت پڑھ رہے تھے، اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے وہ اس کی خوبصورت تعبیر کر رہا ہے کہ جب قرآن حکیم نے ابنانا و ابناکم کے الفاظ فرمائے، اب ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائے، ایک صاحبزادے مدینہ طیبہ میں عطا فرمائے حضرت ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور تینوں صاحبزادے عطا کر کے واپس لے لیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے بیٹے کثیر تعداد میں ان کے بعد نبی بنے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کا کوئی بیٹا موجود رہتا اور نبی نہ بنتا تو یہ کسر شان نبوت تھی، اس لیے وہ بیٹے دے کر واپس شان خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، تو بیٹے عطا کر کے واپس لے لیے، اور پھر نسل مبارک کا سلسلہ جہاں سے جاری کیا تھا، اللہ رب العزت نے پسند کیا کہ ان ہستیوں کا اس حوالہ سے اظہار کر دیا جائے کہ وہ بیٹے ہیں کون۔ اس لیے کہا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ اب اللہ رب العزت کے کلام اور منشا کو نبی نہیں ہیں لیکن نبوت کے خصائص جو ہیں وہ ان کے خون میں آ گئے۔ بے شک اب اللہ رب العزت کیوں شاہ جی یہ ٹھیک لفظ میں نے کہا؟ بلا شبہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے اور اوروں کا، اور یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اور یہ میرا نسل ہے، یہ فاطمہ سے۔ جی تو اس حوالہ سے حضور علیہ السلام نے یہ بات گویا قیامت تک کی امت کے لیے یہ پیغام بھی دے دیا کہ حسنین کریمین علیہ السلام جو بظاہر علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہراء کے صاحبزادے ہیں، در حقیقت ان کی نسبت قرآن کہہ رہا ہے، حضور نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہہ رہی ہے کہ یہ فرزندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تبھی حضور علیہ السلام ان کو لے کر آئے۔ اب یہاں ایک سوچنے والی بات یہ ہے، وہ منظر بھی ذرا بیان کر دیں کیسے آئے، کس نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، کون گود میں ہے۔ ایک بات جو میں اس پہ یہاں پہلے کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث مبارک آپ ہمارے ناظرین کو اکثر تعلیم کے لیے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ثقلین، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہاں ان 2 گراں قدر چیزوں کا کتنا خوبصورت مظاہرہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات بھی آ چکی، اور جب وہ آیات ان کی عقل سے ماورا ہیں، وہ انہیں تسلیم کرنے سے قاصر ہیں یا اپنی شامت اعمال سے وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے، تو حضور علیہ السلام نے قرآن سے جڑا ہوا اہل بیت کا جو تعلق ہے وہ لا کر سامنے کر دیا کہ اگر قرآن نہیں مانتے ہو تو پھر میری اہل بیت آتی ہے۔ اور جب اہل بیت اطہار کی ہستیاں اس شان سے نمودار ہوئیں کاشانہ اقدس سے کہ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تو حضور کی آغوش مبارک میں ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے نانا جان کی دائیں انگلی، دائیں دستے کرم کی انگلی پکڑ کر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ خصوصیات اور اولیات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے کہ توحید باری تعالیٰ کی گواہی دینے کے لیے اپنے قدموں پہ چل کر آ رہے ہیں۔ یہ اولیات ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اس شان کے ساتھ۔ اور پھر جیسے قرآن حکیم نے ترتیب قائم کی، اسی طرح بیٹوں کا ذکر پہلے کیا، نسانا کا ذکر بعد میں کیا،
تو اسی طرح سیدہ کونین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، اور پھر پیچھے انفسنا و انفسکم، پھر عصمت نور ساتھ ساتھ چلتی، اور پھر وہ چہرہ مبارک جس کو دیکھنا عبادت ہے، اور جن کے صدقے یہ چہروں کو نور ملا وہ بھی ساتھ آگے رہنمائی فرمائے۔ جی سب زیادہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا، پہنچ گئے جی میدان میں، ہوا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا گزارش یہ ہے کہ یہ جو پنجتن پاک کا تصور آج ہمارے ہاں موجود ہے، یہ اسی آیت مبارکہ سے ہمارے سامنے آیا۔ یہ کوئی شرک نہیں ہے پنجتن پاک کہنا؟ بالکل کوئی شرک نہیں ہے، استنباط ہے قرآن سے، بنیادی بات ہے۔ بڑا واضح اللہ رب العزت نے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابناءنا سے مراد یہاں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں، اور نساءنا سے مراد جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ جس طرح آپ نے خود بڑا واضح اشارہ کر دیا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو 4 تھیں، لیکن پہلے 3 کا وصال ہو گیا، حضرت رقیہ کا 2 ہجری میں، حضرت زینب کا 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں، اور یہ بعض روایات میں یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے اور بعض میں کہ 10 ہجری کا ہے، اس لیے صرف حضرت فاطمہ الزہرا اس وقت ظاہری طور پہ تشریف فرما تھیں، سیدۃ النساء تھیں تو نساءنا، جی بالکل بالکل۔ اور انفسنا میں زمخشری نے اور فخر الدین الرازی نے، امام بیضاوی نے یہ قول کیا کہ انفسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں، یعنی آپ نے حسن اور حسین کو اپنے بیٹے قرار دیا اور علی المرتضیٰ کو اپنا نفس، اپنی جان قرار دیا ہے، وہ جان رسول ہیں۔ تو یہ پنجتن پاک کا تصور جو ہے نا وہ اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے، اور ایک بہت اہم روایت اس حوالے سے جو ہمارے موقف کو اور اعتقاد کو واضح کرتی ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، ام المومنین نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ تصور اہل بیت اور تصور پنجتن یہ حضرت عائشہ ہمارے تک پہنچا رہی ہے، یہ محبت کا تعلق تھا۔ تو حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، اور نکلنے کی کیفیت یہ تھی وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود، آپ نے کالی کملی لی ہوئی تھی اپنے اوپر۔ یہ جو کالی کملی کا ہمارا تصور ہے نا وہ اس حدیث مبارکہ کی شعر اسود کے الفاظ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی کملی اوپر لی ہوئی تھی۔ پھر ہوا کیا، ثم جاء الحسن ابن علی، تو حضرت حسن تشریف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فادخلہ ہوا اپنی کملی میں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، چھپا لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ثم جاء الحسین فداخل معه ثم جاءت الفاطمہ فادخلها ثم جاء علی بن ابی طالب فادخلہ، اور پھر رسول اللہ نے ان چاروں کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ تو ان کو لے کر جب میرے رسول وہاں پہنچے تو جس طرح قبلہ حضرت نے ابتدا میں یہ اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم بالمشافہ زیارت بھی کر رہے ہیں اور استفادہ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں جب رسول اللہ انہیں لے کے گئے، معاملہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مبالغہ کریں گے، آپ آ جائیں، انہوں نے چیلنج قبول کر لیا، اب وہاں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب تھوڑا ابھی آپ دور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ابھی پہنچے نہیں، تو وہاں عاقب جس کا نام عبد المسیح اور دوسرا جویہم جسے سید کہا جاتا ہے، ان دونوں نے جب دور سے ان چہروں کو دیکھا تو آپ نے اپنے سارے گروہ کو جو 60 لوگ تھے جمع کیا اور کہنے لگے یا معاشر النصارى، یاد رکھو ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں لَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ، ہم زبان سے اقرار نہ کریں ہماری بدقسمتی، لیکن دل تو مان رہا ہے کہ محمد اللہ کے نبی بھی ہیں، محمد اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبْرِ صَاحِبِكُمْ، اور اس کی بشارت تو ہمارے صاحب حضرت عیسیٰ دے کر گئے ہیں کہ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور آخری جملہ بڑا توجہ طلب ہے، وہ کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم یہ جان چکے ہو، اگر کسی کی توجہ نہیں تو یاد رکھو مَا لَعَنَ قَوْمٌ نَبِيًّا قَطُّ فَبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ، کہتے ہیں یاد رکھو تاریخ یہ بتاتی ہے اگر کسی قوم نے اپنے نبی سے مباہلہ کیا یا ان کے سامنے کھڑی ہوئی، نہ ان کا کوئی بڑا بچہ ہے نہ ان کے کسی بچے نے پرورش پائی ہے۔ اور پھر وہ جو ان کا اسقف اعظم تھا ابو حارثہ بن علقمہ، جس کے بھائی قرز بن علقمہ نے بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، وہ اسلام لے آئے تھے، تو
تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں جو سامنے نظر آ رہی ہے اور جس مقصد کے لیے رسول اللہ نے یہاں لے کے آئے ہیں. کہنے لگا واللہ انی لارا وجوہن، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سالو ربہم ان یزیل الجبل عن مکانہ، اگر یہ اپنے رب سے یہ سوال کر دینا کہ اس پہاڑ کو، جو یقیناً احد پہاڑ ہوگا جو کتنے کلومیٹر لمبا ہے، کہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے حرکت دے دے، تو میرا رب لأجابہم وازالہ، بات سنے گا بھی اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹائے گا بھی. میں واضح کہہ رہا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا پادری تمہیں یہاں لے کے آیا تھا، میں ہی کہہ رہا ہوں فلا تباہلوہم، ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر کر بیٹھے تو جو بات آپ نے کہی، اس نے کہا واللہ لا یبقى علی وجہ الارض احد منکم الی یوم القیامہ، قیامت تک تم میں سے پھر ایک عیسائی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، عیسائیت بالکل مٹ جائے گی. درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. على آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین اکرام. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، آفتاب و ماہ و شم و گل یہاں سب ہیچ ہیں، شان حق آئی نظر جلوہ تمہارا دیکھ کر. اور پھر یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز، یہ صورت کہاں، منہ نہ دیکھوں حور کا تلوہ تمہارا دیکھ کر. شاہ جی ہائے ہائے ہائے، کون تلوہ تمہارا دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. جو تلوہ مبارکہ کی زیارت کر لے پھر اس کی نظروں میں کون حسین، سبحان کون جچے. جی واہ جی شاہ صاحب اب وہاں پہ چلے گئے، ڈاکٹر صاحب نے وہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے، اس کے اعظم نے اور ساتھ والے نے کہا بھی بچ جاؤ، یہ تو پہاڑ کو اشارہ کریں وہ چل پڑے گا. اب کیا ہوا آگے؟ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں بیان کی ہیں اس کے اندر اتنی جزیات ہیں اعتقادی ایمانی، جس کی وجہ سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک تو یہ اسقف اعظم نے کہا، ان کی کتابوں میں پہلے یہ موجود تھا کہ ایسا ہوگا، وہ چہرے یہ ہوں گے. اس نے ان باتوں کو دہرایا، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ یہ ساری باتیں موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کے قریب ترین اہل بیت کا، آپ کے قریب ترین مقرب صحابہ کا ذکر، مقربین کا، صحابہ مقربین کا ذکر، اہل بیت مطہرین کا ذکر وہ کتاب میں موجود تھا. اصل میں یہ بات پیش نظر تھی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم نے بیان تو یہ کیا، وہ آئے تھے مباہلے کے لیے، بحث کے لیے آئے تھے، لیکن اس طرف سے جو مظہر ہے دین کو پیش کرنے کا، ظاہری باتیں ختم ہو گئیں. تو ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن و حسین علیہم السلام کو کہ جب میں دعا پڑھوں تو تم لوگ آمین کہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے وہ الفاظ ادا کرنے تھے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے آمین کہنا تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے تشریف لا رہے ہیں. اور وہ پھر بتایا گیا
کہ حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جناب امام حسین ہیں، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کے پیچھے ہیں حیا کے انداز میں، اور سب سے آخر میں شیر خدا ہیں حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب وہ منتظر تھے کہ بات شروع ہو اور ان کے لب ہلیں تو اس کے بعد یہ قصہ تمام ہو جائے اور وہ فینومینا جو کتاب میں مقدس میں ان کے لکھا وہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نے فوری طور پہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور کہا، جو انہوں نے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ زبان کھولیں، یہ وہ شخصیات ہیں، ان کے وہ چہرے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا پر یہ آمین کہہ دیں تو ان کے آمین پہ تو کہنے سے اللہ پہاڑوں کو بھی ہٹا دے۔ اب یہ مرحلہ تھا، تو اس کے بعد وہ مباحلے سے باز آئے، فرار ہو گئے، وہ فرار ہو گئے، یہ مان لیا۔ لیکن غازی صاحب وہ تو یہ جو آپ شرائط کی بات کریں تو ہزار دفعہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کی ہیں، کتنے لوگ شکست کھا کے جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئے، کتنے لوگ ذمہ بنے۔ یہ تو ایک بین الاقوامی تربیت کا سلسلہ تھا۔ اصل میں جو بات بتانا مقصود ہے کہ مارکہ توحید و تثلیث میں جو کارگر قوت استدلال ہے وہ روحانیت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان، اس بات کو سمجھیں اور ہر مرحلے میں سمجھنا ضروری ہے کہ مارکہ دین حق اور مارکہ باطل جہاں بھی برپا ہوگا، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ تثلیث ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ الحاد ہو، بے دینی کی کوئی بھی شکل کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر آئے اور اس کا مقابلہ حق سے ہو، تو اہل حق وہ ہیں کہ جو باطن کی قوت سے لیس ہوا کرتے ہیں۔ اور مثال وہی ہے کہ حضور غریب نواز تشریف لائے ہندوستان میں، حالانکہ اسلامی معاشرے کی ابتدا تو ہو چکی تھی، غزنوی آ چکے تھے، داتا صاحب تشریف لا چکے تھے، بہت سے پہلے بزرگ آ چکے تھے، لیکن غریب نواز نے جو مارکت الآراء تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا وہ ایک روحانی قوت تھی، وہ اپنے موقع پہ کبھی بات ہوگی۔ دوسرے، تجدید و احیاء دین کے سلسلے میں حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم سے تبلیغ کی، استدلال ظاہری بھی تھا، لیکن باطن کی قوت ہی غالب تھی جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں فساق، بدعقیدہ اور گمراہ فرقوں کو شکست دی اور براہ راست کفر سے روحانی قوت ہی سے ٹکر دی۔ اچھا جی پیر صاحب، مباحلہ تاریخ میں بہت کم ہوئے مباحلے، ہماری جو قریب ترین تاریخ میں 2 مباحلے ہوئے ہیں، ایک پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا، وہ آپ بتائیں گے کیا ہے، اور ایک گجرا والے کا آپ کے ذہن میں ہے جو سید کاظمی شاہ صاحب، سید احمد سید کاظمی کا ہوا تھا۔ جی میں ایک ربائی پہلے پڑھ لوں، پنجتن پاک کا ذکر ہوا پھر آتا ہوں۔ بدن سے جب ہو کفن کی نسبت، بدن سے جب ہو کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ واہ سبحان اللہ۔ میں نے جو عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے دیے اور تینوں بیٹے اپنی پاک بارگاہ میں بلا لیے کہ اگر یہ زندہ رہتے تو پھر نبی نہ ہوتے تو یہ کسر شان ہوتا۔ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان کو حضور کی شریعت پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی اس لیے نہیں بناتا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو پھر آج کے دور میں طرح طرح کے شوشے اس طرح کے چھوڑنا اور یہ کہنا کہ اگر کوئی حضور کی شریعت پر رہتے ہوئے نبی بن کر آ جائے تو خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور حضرت شیخ الاکبر، اور اس کو امت نے کبھی مانا نہیں، الحمدللہ۔ حضرت شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کی تعلیمات کے ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے مبلغ حضرت پیر میر علی شاہ علیہ رحمت ہیں، اور آپ کو ہم عملاً دیکھتے ہیں تا وقت کہ وہ مباحلہ کا مرحلہ آیا اور وہ مباحلہ سے فرار اس نے اختیار کیا، تب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مبین جو ہے وہ عطا فرمائی۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے وسوسے، کل کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ کلام کرتا ہے اور لوگ اس کے غیر جمع ہو جاتے ہیں، پرسوں کوئی دوسرا بات کرتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے دین کی واضح تعلیمات
اتنے احسن انداز میں موجود ہیں. اور جیسے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا فقط علم جو ہے یہ میں اپنے ناظرین کے لیے خاص کہہ رہا ہوں یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے بعض اوقات جب تک اس کے پیچھے جب تک اس کے پیچھے روحانی مضبوطی نہیں ہوتی اور روحانی مضبوطی اور تعلق جو ہے نسبتوں کا وہ مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کبھی کامیابی کی جو ہے طرف نہیں جا سکتا. عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. بے شک. تو یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پاکیزہ دین کو، اور یہ اسلام جو ہے یہ کوئی معمولی دین نہیں بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے. اللہ نے ہمیں یہ پسندیدہ آخری دین ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. جی آپ کی طرف آ گئے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے مباہلے سے توبہ کر لی تو پھر رائے فرار اختیار کر لی تو پھر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جزیہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ اِنَّا نُعْتِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، اب جو آپ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں. واہ. جو بھی آپ کہیں گے. تو جو جزیہ طے ہوا اس میں کیا تھا 2000 جوڑے تھے اور ان میں سے ہر جوڑا اتنا قیمتی تھا کم از کم 40 دینار کا تھا اور اس کے بعد 30 زریں تھیں اور 33 اونٹ اور 34 گھوڑے. اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَبْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا، آپ اب ہمارے ساتھ ایک امین آدمی بھیجئے جو جا کر یہ جزیہ ہم سے وصول کر لے. ٹھیک. غازی صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ آج ہم آیت مباہلہ کے تناظر میں عظمت اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. عظمت اہل بیت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک عظمت اصحاب اس میں شامل نہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا بعثن معکم رجلا امینا حق امین، میں اب تمہارے ساتھ ایک ایسا امین آدمی بھیجوں گا کہ اس سے زیادہ ایماندار اس وقت میرے سامنے کوئی اور موجود نہیں ہے. پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، آپ نے کہا ابو عبیدہ بن الجراح اٹھو. فلما قام، جب وہ اٹھ گئے تو رسول اللہ نے یہ پھر مشہور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ھذا امین ھذی الامہ، کہ یہ امین الامہ اس لیے ان کا لقب ہے. جی اس لیے رسول اللہ نے اس موقع پہ یہ لقب انہیں عطا فرمایا. تو یہ جزیے کی صورت ہے. اور ایک بات یہ کہ اگر ہم قرآن عزیز کا مطالعہ کریں تو اچھا جی یہ جو ڈیٹیلز ہے نا وہ ہے 2000 جوڑے جی کپڑے، 30 زرہیں، جی 33 اونٹ اور 34 گھوڑے، یہ ٹوٹل. جی اور اگر ہم مباہلہ کا مطالعہ قرآن کے تناظر میں کریں تو یہ پہلا موقع نہیں تھا. مشرکین مکہ کئی بار جرت کفر پہ اترے اور انہوں نے یہ بات کی اور کہتے تھے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. لیکن وہ آیا نہیں، نہ پتھر آسمان سے برسے اور نہ عذاب آیا. اس کی وجہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں ہیں اور ابو جہل نے کہا استغفر اللہ نعوذ باللہ، آج میں پتھر ماروں گا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، میں الفاظ نہیں بول سکتا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لو فعل لاخذتہ الملائکۃ عیانا، آج اگر وہ یہ کام کرنے کی جرت کرتا تو میرے رب کے ملائکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور وہ عبرت کا نشان بن دیتا. اور خیر نشان تو بن گیا. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا یہ بن جاتا جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے ہو گیا. بالکل. اور پھر ہوا وہ لوگ جو آئے تھے، وہ جو آئے تھے مقابلے کے لیے، مباہلے کے لیے، بعد میں اسی طرح ان کی شکلیں پھٹی اور وہ فوراً چند دنوں بعد مر گئے تھے وہ. اچھا واپسی کے بعد. اچھا کیونکہ انہوں نے جرت کی تھی، نیت تو کی تھی نا. نہیں جی وہی دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس پہاڑ کو کہوں سونے کا بن جا تو یہ بن جائے گا. تو جو فارن کمپنیز تھیں وہ تو بڑے تیز لوگ ہیں، انہوں نے کہا ان کے پیغمبر صادق و امین ہیں، انہوں نے اشارہ کیا یہاں سونا ہوگا، وہیں سے سونا نکلا ہے اور موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی. کاش ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ذات پاک سے عشق کی نسبت اب نہیں کرنی ہے اور اپنا تعلق ہو. جی آپ جائیے. اگر ہم اسی مطلب مباہلہ کے حوالے سے دیکھتے جائیں تو مشرکین نے بھی یہ جرت کی، کر نہ پائے. اور یہود کے بارے میں بھی قرآن عزیز کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اتنے سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولو ان الیہود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدہم من النار. اگر یہود یہ تمنا کر جاتے تو اسی لمحے مر جاتے، ختم ہو جاتے
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا. اور گجرانوالہ میں نا شاہ صاحب سید احمد سعید کاظمی صاحب کا ایک صاحب سے مناظرہ ہوا تھا علم غیب کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا اور اس میں بحث تھی. تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی سید احمد سعید کاظمی صاحب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں شانوں میں اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوس کی، سو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں. جب انہوں نے یہ حدیث پاک پیش کی تو اس نے کہا میں نہیں مانتا مشکات کو. آپ نے کہا اچھا اس کو نہیں مانتے؟ تو ترمذی آپ نے نکال کے اس کے آگے کی تو اس نے ترمذی شریف پکڑ کے پھینک دی. آپ نے کہا اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباحثہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن مباحثہ ہونا تھا، اس سے پہلے اس کی زبان اتنی لمبی لٹک گئی اور اسی حالت میں پھر وہ مر گیا تھا. یعنی مباحثہ جب کوئی اہل حق آتے ہیں نا نتائج وہی آتے ہیں. وہ جو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ روحانیت ہی پھر غالب آتی ہے، حق کی غالب آتا ہے. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبالے والے نکلے تھے نا، اور اگر یہ جرت کر جاتے وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، تو پھر وہ لوٹتے اس کیفیت میں کہ نہ تو ان کے اہل و عیال کا کوئی نام و نشان رہتا، نہ ان کا مال باقی رہتا، ہر چیز ختم ہو جاتی اگر وہ ایسی جرت کرتے. اللہ آگے بچے تک مر جاتے بالکل، اور دنیا میں کوئی نام لیوا نہ ہوتا، کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. ان کے ہاں آگ بھڑک اٹھتی، سبزہ کبھی نہ اگتا، پرندے جل جاتے، اور یعنی حیاتیاتی نظام ان کا ختم ہو جاتا. ایٹماسفیئر جو تھا خارجی، یہ اسپرچول ایٹم لگتا، یقیناً اسپرچول ایٹم ہی ہے. اسپرچول ایٹم ہم جب آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ وہاں ان کی زمین کی برکات ختم ہو جاتی، اور ان کی اولاد کی برکات ختم ہو جاتی، ان کے رزق ختم ہو جاتے، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی، بالکل نسیہ منسیہ ہو جاتے. ہمارا تو جی چاہتا کہ یہ ہو ہی جاتا، لیکن رحمت اللہ عالمین کے ہوتے ہوئے چونکہ کوئی بڑا عذاب آ نہیں رہ سکتا. رحمت اللہ عالمین موجود ہیں، جب تک گنبد خضرا موجود ہے اس وقت تک کوئی بڑا عذاب نہیں آئے گا. اگر ایک کچھ ہو جاتا تو ہم لوگوں کے ایمان کا امتحان کیسے ہوتا؟ آج ہم جو امتحان محل امتحان میں ہیں ہاں اور اپنے فرائض سے غافل ہیں. جی پیر صاحب آپ آخری فرمائیں کہ جو شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ روحانی برکات، تو روحانی برکات تو ملیں گی وہی حدیث پاک جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع والی فرمائی ہے، ان سے تعلق ہوگا، قرآن اور اہل بیت اطہار سے تعلق ہوگا، وہ نسبت محبت کی، عشق کی، ادب کی، احترام کی ہوگی. تو وہاں سے ملنی ہے نا ہمیں ساری اکتساب فیض اور روحانیت کا، تو وہاں سے کرنا ہے. یہاں جب آپ کا تعلق ہی وہ کمزور ہوگا تو پھر بات کیا ہوگی؟ قرآن حکیم کی جو اعجازی شان ہے وہ یہ ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ دوسری آیت کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتی ہے. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ سچوں کے ساتھ. جی بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر فاروق آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. اہل و عیال کی یہ حفاظت کا عمل ہے. جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں. آؤں گا واپس تو آپ کو سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک قول مبارک سناؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه
وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي. ویلکم بیک ناظرین اکرام. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا. آج کے روزنامہ 92 میں آیت مبالہ اور عظمت اہل بیت علیہم السلام پہ بڑا زبردست مضمون ہے. اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. یہی جوہر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے اور جو ظالم ان پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کے ان کو تباہ و برباد فرمائے. نعرہ لگائیے میرے ساتھ مل کے تاکہ پھر ہم جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے منقبت بارگاہ اہل بیت اطہار میں سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی قریشی صاحب. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لپیٹے ہیں تذکرے پنجتن کے، لپے ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، نام تیرے پہ سب کچھ ملا ہے، نام تیرے پہ سب کچھ فدا ہے، نام تیرے پہ سب کچھ ملا ہے، نام تیرے سب کچھ فدا ہے، نام تیرے پہ قربان جاؤں، نام تیرے پہ قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، نام تیرے پہ قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں
رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔